اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. میرے دینی بھائیوں اور بہت دیر سے بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کے غلاموں کا تذکرہ، ان کے غلاموں کا تذکرہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساز و سامان کا، ان کے شہر کا، ان کے چپلوں اور نعلین کا تذکرہ، یہی نہیں ان کی سواری کا تذکرہ، ان کے خادموں کا تذکرہ. یہ برکت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کے اتارنے کا ذریعہ ہے، ایک عاشق کے لیے دلی تسلی کا سامان ہے، ایک ایمان والے کے لیے ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے. میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں. قصیدہ بردہ اسلام کی تاریخ میں بڑا اہمیت رکھنے والا قصیدہ ہے. علامہ بویسری رحمۃ اللہ علیہ فالج کے مرض میں تھے، زندہ لاش بنے ہوئے تھے، کوئی مشغلہ نہیں. چلیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ ہی لکھ دوں. انہوں نے قصیدہ لکھا. آنکھ لگی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آقا فرماتے ہیں کہ بویسری مجھے وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے. علامہ محمد بن یوسف بویسری رحمت اللہ علیہ قصیدہ سناتے ہیں. آقا نے پوچھا خوابی میں مانگ کیا مانگتا ہے؟ آقا میرا جسم فالج زدہ ہے، ناکارہ بستر میں پڑا ہوں، دعا کر دیجئے شفا مل جائے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بطور انعام کے چادر عطا فرمائی. اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے. بردہ کے معنی چادر کے ہیں. کچھ وقت کے بعد ایک اللہ والے نے دروازہ کھٹکھٹایا. علامہ بویسری رحمت اللہ علیہ چل کر گئے، صحت مند ہو گئے. دروازہ کھولا. اس اللہ کے ولی نے علامہ بویسری سے کہا: بویسری ہمیں بھی تو وہ قصیدہ سنا دو جو تم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنایا ہے. تو میرے بزرگوں، یہ تو محبت کا تقاضا ہے. میرے آقا کے کمالات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے زمانے جاہلیت میں، جاہلیت عربیہ میں ضرورت تھی، اس زمانے کی مغربی جاہلیت میں بھی
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نمونہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے مسائل کو حل کیا۔ آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، انسانیت کے نبی ہیں۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے۔ دنیا میں سود و بیاج، انٹرسٹ اور رہن، آقا نے معاشی انقلاب پیدا کیا، فائنانشیل ریولیوشن پیدا کیا، غربت کا خاتمہ ہوا، جائز قرض دینے کا رواج پایا، دھوکہ اور فراڈ کے طریقے بند ہوئے، تجارت میں بھی اخلاق کی بلندیاں زندہ ہوئی، معاشرت، خاندانوں کا جوڑ، بستیوں کا آباد ہونا، ماں باپ کا احترام، بیوی شوہر کے حقوق، اولاد کی تربیت۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سکھلائی جو دنیا کے غیر مہذب لوگوں کو، دنیا کو مہذب بنانے والا بنا دیا۔ جو ایسے نہ تراشے ہوئے پتھر تھے، ان کو آقا نے انسانیت کے عجوبے بنا دیے۔ کسان اس وقت بھی مظلوم تھا، اپنی زمینیں یہودیوں کے پاس رہن رکھی ہوئی، رسموں کی زندگی، فیشن پرستی اور دکھلاوے کی عادتیں، مشاعرے کی محفلیں ختم کی گئی۔ وہی کسان، وہی اہل مدینہ ساری دنیا کی جماعتوں کا میزبانی کرنے والا بن گیا۔ سیاسی اعتبار سے کہاں ہے ڈیموکریسی دنیا میں، کہاں ہے سیکولرزم دنیا میں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا، ایسا دستور بنایا کہ جس دستور میں یہودیوں کو حقوق دیے گئے، عیسائیوں کو حقوق دیے گئے، مشرکوں کو سنبھالا گیا، دشمن سے جٹ کر مقابلہ کرنے کا عہد و پیمان کیا گیا، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حلف الفضول میں حصہ لیا، جس میں مکہ مکرمہ کے سارے قبیلے جمع ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اللہ نے زمین میں رکھے، آسمانوں میں رکھے، آقا کے معجزے درندوں میں رکھے، پہاڑوں میں رکھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں رکھے، جنات میں رکھے، پانی کے اندر رکھے، فضاؤں میں رکھے۔ پڑھو علامہ یوسف صالحی دمشقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سبل الہدی والرشاد، پڑھو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی نشر الطیب فی ذکر الحبیب۔ ایک ایک واقعہ، جانور آ کے شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا مالک میرا حق ادا نہیں کرتا۔ ضب اور گھوڑ پڑ آ کر گواہی دیتا ہے، انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ آپ کے معجزے بارش میں، آپ کی دعا پر بارشیں برستی ہیں، آپ کا لعاب دہن مدینہ اور یمن کے جن کنووں میں ڈالا جائے وہ کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے فرشتوں میں بدر میں اتر آئے، معراج میں استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے آپ کے معجزے آگ کے اندر رکھے،
آپ کے غلاموں کے ذریعے سے تمیم داری رضی اللہ عنہ آگ کو ڈھکیل کر لے جاتے ہیں، اس کے سوراخ پر لے جا کر بند کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، حق یہ ہے آقا کی غلامی اپنائی جائے، شادیوں کے موقع پر ان کے طریقے کو اپنایا جائے، جنازوں کے اندر ان کے انداز کو اپنایا جائے، اپنے چہروں کے سنوارنے اور داڑھی رکھنے میں ان کے رہن سہن کو اپنایا جائے، شرعی حجاب کے پہننے میں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ان اولیاء الا المتقون۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ اولیاء امت کو جوڑنے والے، اولیاء انسانیت کو جوڑنے والے کشمیر میں آئے، سید علی ہمدانی راجستان میں آئے، خواجہ معین الدین اجمیری اجودن میں آئے، حضرت فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ گلبرگہ میں آئے، حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ۔ ایسے دسترخوان، ایسے لنگر، ایسی مہمان نوازی اور ایسی انسانی مساوات کہ دوسری قومیں آ کر آپ کے دسترخوان پر بیٹھتی تھی۔ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، ایک شخص ملاقات کے لیے آیا، اپنے علاقے کی قینچی لے کر آیا۔ میرے علاقے میں قینچی بہت مشہور ہے، میں بطور ہدیے کے لایا ہوں۔ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عبرت دینے کے لیے، توجہ دہانی کے لیے قینچی بھی انسانی ضرورت ہے، لیکن اسے ایک سبق دینا چاہا۔ حضرت فرید الدین گنشکر رحمت اللہ نے فرمایا، بیٹا مجھے قینچی کا کام نہیں، مجھے سوئی کا کام پسند ہے۔ قینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کیسے وسیع الظرف لوگ تھے، کیسے بلند اخلاق لوگ تھے۔ ایک شخص آیا، سب ہدیہ پیش کر رہے تھے، کوئی چاول کا، کوئی شکر کا۔ اس نے بھی سوچا میں بھی کچھ دوں، لیکن ہے کچھ نہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے ایک پڑیا میں اس نے مٹی ڈالی اور لے جا کر حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا، حضرت میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ بذریعہ کشف حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بتلایا کہ اس میں ریتی ہے، اس میں کوئی شکر یا کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس آنے والے کا دل نہیں توڑا، دل نہیں توڑا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کو برسر عام ذلیل نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا، بھائی کوئی چاول لاتا ہے، کوئی اس لنگر کے لیے شکر لاتا ہے، کوئی یہاں کپڑے بانٹنے کے لیے آتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو ہمارے لیے آنکھوں میں لگانے کا سرما لاتے ہیں۔ وہ ریتی لایا، وہ مٹی لایا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اسے آنکھوں کا سرما بتلا رہے ہیں۔ وہاں پر دل جوڑے جاتے ہیں، وہاں امت کو جوڑنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، جب مذہب خطرے میں ہو مسلک کے جھگڑوں میں پڑا نہیں جاتا۔ جب کسی قوم کا زوال آتا ہے، جب کسی امت کی بربادی کا وقت آتا ہے، تو پھر وہ فروعی مسائل میں، جزئی مسائل میں، خانہ جنگی کے مسائل میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسرائیل کے بم نے امت کو وہ نقصان نہیں پہنچایا، امریکہ کے میزائل نے امت کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جو امت کو اس کی اندرونی خانہ جنگی نے نقصان پہنچایا۔
عیسائی قوم کب تباہ ہوئی؟ عیسائی قوم کب تباہ ہوئی؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے آدمی کو بھیجا، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، جاؤ دیکھو دشمن کے ہتھیار، دشمن کی طاقت کا اندازہ۔ ان کا جاسوس آ کر خبر دیتا ہے، حضرت ان کے نوجوانوں کو میں نے شراب میں دیکھا اور ان کے مذہبی قائدین کو اس مسئلے میں الجھتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو گیہوں کی روٹی کھائی تھی یا جو کی روٹی کھائی تھی؟ حضرت صلاح الدین ایوبی دشمن حملہ کرنے کے لیے عیسائیت کی طرف جا رہا ہے اور مذہبی قائدین اور عیسائی پادری ایک جزئی مسئلے میں الجھ رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا ہمارا یہ میدان جیتنا یقینی ہے، ہم غلبہ پا کر رہیں گے، ہم غلبہ پا کر رہیں گے۔ محمد فاتح رحمت اللہ علیہ جب استنبول میں داخل ہوئے، آیا صوفیہ میں داخل ہوئے، عیسائیت کا کئی سو سال کا مرکز، عیسائی پادری بجائے محمد فاتح سے مقابلے کی تیاری کے انہوں نے یہ وہم بنا کر رکھا تھا کہ آیا صوفیہ کا فلانا کونا پکڑ لیں گے تو ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے، دشمن ہار کے چلے جائے گا۔ بدعقیدہ لوگ، توہم پرست لوگ مغلوب ہو کر رہے، شکست کھا کر رہے، سلطنتیں ہاتھ سے نکل گئی، مذہبی قیادت خطرے میں پڑ گئی۔ بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ والے آئے، آ کر پوچھنے لگے حضرت اگر کسی کے کپڑے پر، احرام کی چادر پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حالت احرام میں کوفہ والوں نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جن کے کپڑوں پر نواسے رسول کے قتل کا خون ہے وہ مجھ سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہیں، جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا وہ مجھ سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آج امت کی گردن پر بیٹیوں کے ارتداد کا خون ہے، سود و بیاج کے رواج کا خون ہے، آج امت کی گردن پر شادی کی فضول خرچیوں کا خون ہے، آج امت کی گردن پر ساس بہو کے ظلم کے افسانوں کا خون ہے، اور امت بجائے اتنے بڑے حرام سے بچانے کی فکر کرنے کے چھوٹے چھوٹے فروعی اور جزئی مسائل میں اپنے آپ کو الجھا کر رکھے، یہ نادانوں کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزو، امت کو جوڑنے والی چیزیں 94 چیزیں ہیں، 6 مسئلے ہیں جو اہل حدیث بھائیوں کے الگ ہیں، بریلوی بھائیوں کے الگ ہیں، جماعت اسلامی کے بھائیوں کے الگ ہیں، لیکن 96 پوائنٹس وہ ہیں جو ان دونوں کے درمیان کامن ہیں، ان دونوں کے درمیان مشترک ہیں۔ مذہب خطرے میں ہے، مسلک میں الجھا نہیں جاتا، حجاب پر پابندی، مسجدوں پر حملے، ماب لنچنگ کے واقعات، طلاق بل کا بن جانا، شہروں میں فساد، قربانی کے لیے رکاوٹیں، شکیلیت کا فتنہ، نئی تعلیمی پالیسی، یہ صرف دیوبندیوں کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف بریلویوں کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف اہل حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ پورے اسلام کے خلاف ہے، یہ پورے مذہب کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے مشترکہ چیزوں پر متحد ہو کر
محنت کرنا چاہیے. کہیں پر کاٹا جاتا ہے، پوچھا نہیں جاتا کہ مسلکی اعتبار سے آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے. اپنی صلاحیتوں کو تعمیری چیزوں پر لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو اقدامی چیزوں پر لگاؤ. CAA کی تلوار سر پر سے نہیں ہٹی ہے. ڈاکومنٹس کے بنانے، کاغذات کے درست کرنے کی طرف آؤ. بیٹیوں کے ارتداد کی روک تھام کے لیے بالغات کے مکتب قائم کرو، اپنے اسکول قائم کرو، سنڈے کلاسز شروع کرو، ٹیوشن سینٹر قائم کرو، تاکہ بیٹیوں کو ارتداد سے بچایا جا سکے. مایوسی کی ضرورت نہیں، پست ہمتی کی ضرورت نہیں، جلد بازی کی ضرورت نہیں. قوموں کے اٹھنے میں 10 سال 20 سال نہیں لگتے، 100-200 سال لگ جاتے ہیں. قوموں کی زندگیوں میں 100-200 سال کی عمر بڑی عمر نہیں ہوتی ہے. ایک کرانہ دکان ایک بستی میں اعتماد جیتنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں. ایک کمپنی کے مارکیٹ میں اپنا لوگو پھیلانے کے لیے ایک باپ کی پوری عمر کھپ جاتی ہے. پوری امت کو پورے دین پر لانے کے لیے، پوری امت کو پورے خدمات دین پر لانے کے لیے، پوری امت تبلیغ پر آ جائے، پوری امت مدرسوں پر آ جائے، پوری امت خانقاہی نظام پر آ جائے، پوری امت دارالقضاء پر، پوری امت تعلیم کے ایک ایک میدان میں، میڈیکل کے فیلڈ میں، لا اور وکالت کے شعبے میں، CA کے میدان میں، بیوروکریٹس کے میدان میں، ڈیفنس کے اندر، آرمی میں، پوری قوم خوددار بن جائے، دوسروں کی محتاج باقی نہ رہے. اپنے ہاسپٹلز کھولیں، اپنے بیت المال چلائیں، اپنی بچیوں کی شادی کا انتظام، اپنے نوجوانوں کی بے روزگاری کا انتظام. یہ سارے کام زندہ کرنے کے لیے قوموں کی عمر میں 100-200 سال کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہوا کرتی ہے، بشرطے کہ مستقل مزاجی سے کام کیا جائے. شرط یہ ہے کہ تقابل کے بغیر کیا جائے، تقسیم کار کے ساتھ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے. تو پھر پوری امت کو پورے دین پر اور ان پورے شعبوں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے جس سے پورے دین کے جزئیات زندہ ہوتے ہیں. یہاں پر میری مائیں ہیں، یہاں پر میرے دینی دوست بیٹھے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں، اس ملک میں باپ کے انتقال پہ پارا سیٹ لا کر، امی کے انتقال پہ قرآن لا کر، ضرورت بے ضرورت بڑی بڑی مسجدیں بنانے نہیں، ترجیحی تقاضوں پر آؤ. میں صرف 2 واقعے سناتا ہوں. فاس شہر میں، مغرب کے ملک میں، ایک بیٹی فاطمہ بنت محمد فہری نامی پیدا ہوئی. آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں بڑا مال دیا. اس بہن نے تمنا کی کہ مجھے ایک یونیورسٹی تعمیر کرنا ہے. صرف مکتب نہیں، صرف دارالقضاء نہیں، تمناؤں کو اونچا کرو، حوصلوں کو بلند کرو، اپنے آنسوؤں کو ساز بہو کے دکھڑوں پہ برباد نہ کرو، اپنی دل کی قوت کو شوگر BP کے ڈر میں برباد نہ کرو. اونچے حوصلے. اس بندی نے، فاطمہ بنت محمد فہری نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے جامعہ قروین کی تعمیر کرنا ہے، اور اس نے تعمیر شروع کی. جب سے تعمیر شروع ہوئی، شروعات سے اختتام تک روزہ رکھا.
اللہ تعالیٰ نے اس بندی کے اخلاص کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے اس بندی کے صدقہ جاریہ میں برکت ڈالی. وہاں سے ابن خلدون پیدا ہوا, وہاں سے بڑے بڑے مفکر پیدا ہوئے. دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جو ایک مسجد سے شروع ہوئی, ایک بہن کے مال کے ذریعے سے, ایک بہن کے روزوں کی طاقت کے ذریعے سے. سنو سنو, ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہ